اس لیے اللہ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی کے لیے اور مومنین کے لیے قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے بارے میں استغفار کی دعا کریں کہ اللہ اسے بخش دے۔ اور جنازے میں کیا کیا جاتا ہے؟ جنازے میں ہم مردے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ 4 تکبیروں سے پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں گے اور پھر اللہ اکبر 2، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی اللہم بارک، اور اس کے بعد تیسری تکبیر کہیں گے اور پھر یہ دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اس کے بعد آگے دعا پڑھنی وہ بھی پڑھ۔ تو یہاں یہ دیکھیے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، اے اللہ بخش دے ہمارے مردوں کو۔ جو ظاہر ہے وہ مردہ جو پڑا ہوا ہے جس کی آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کے لیے کون سی دعا کرے؟ اے اللہ اس کو بخش دے۔ اور یہاں ممانعت ہے، اگر شرک کے اوپر مرا ہے تو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اگرچہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی اگر وہ زندگی میں شرک میں لپٹا رہا تو، اس لیے کہ مغفرت کی دعا کی جاتی ہے نماز جنازہ میں۔ نماز جنازہ پڑھنا کیسے جائز ہو سکتا مشرک کے لیے؟ مغفرت کی دعا کیسے ہو سکتی؟ یہاں ایک مسئلہ یاد آیا، کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ ہجڑے کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ یہ سوال مجھ سے کیا گیا، ہجڑے کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا؟ میں نے عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ کی فتاوی کی کتاب دیکھی، اس میں انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا کہ ہجڑے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں اور بہت سنجیدگی کے ساتھ رہتے ہیں، اور ایک ہجڑے اس قسم کے ہوتے ہیں جو انتہائی بدقماش ہوتے ہیں، بس جب دیکھو ان کے بس لٹکوں جھٹکوں میں مشغول رہتے ہیں وہ، اور غلط قسم کے غلط قماش کے لوگ ہوتے ہیں وہ۔ تو اس طریقے کے لوگ اگر آپ کے معاشرے میں ہیں، سیدھے سادے ہیں، اچھے ہیں اور نماز روزے کے پابند ہیں، تو ایسے لوگ ہماری میت ہمارے زندہ ہیں تو اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے۔ ایسا ہجڑا اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس لیے کہ وہ ہمارا میت ہے، ہمارا میت۔ تو آپ دعا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ایمان کے اوپر جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایمان کے اوپر نہیں دنیا سے گئے، اب لوگ ان کے پاس بیٹھ کر کے قرآن خوانی کر رہے ہیں، دیکھو کیسے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی قرآن کو دیکھا ہی نہیں کہ قرآن ہوتا کیا ہے، زندگی بھر وہ قرآن کی مخالفت کرتے رہے، قرآن کے اصولوں سے انحراف کرتے رہے، مرنے کے بعد لوگ ان کے پاس بیٹھ کر کے یا ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے قرآن خوانی کرتے رہتے۔ یہ پڑھنے والے کون ہیں معلوم نہیں، پڑھنے والے کون ہیں معلوم نہیں، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ حال ہے جس نے کبھی قرآن کو کھول کر دیکھا نہیں، قرآن حکیم کے اصولوں سے واقف نہیں، زندگی بھر قرآن کی مخالفت کرتا رہا، مر گیا تو اس کے لیے قرآن خوانی کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات کہی گئی، ایمان پر جو لوگ مر گئے ان کے لیے دعا کرو، کیسے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہم سے پہلے جو لوگ ایمان کے اوپر اور توحید کے اوپر گزر گئے اللہ ان سب کو بخش دے۔ اس میں 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں، سب سے پہلے یہ کہ اللہ ہمیں بخش دے پہلے، اس کے بعد ان بھائیوں کو جو ایمان پر گزر گئے۔ نکتہ یہ ملا کہ آدمی کو پہلے اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، بعد میں دوسروں کی۔